ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فوز الجماعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا خاتم النبيين سيد المرسلين خير خلقك وأشرف بريتك أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الراضين المرضيين الصابرين الشاكرين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، ہمارا اور آپ کا اور دونوں جہان کا خالق و مالک ہے، حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تمام تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہیں اور درود و سلام ہو ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر کہ جن کو کائنات میں اس نے افضل ترین بنایا، بہترین بنایا، لائق تقلید بنایا. یہ تقلید کے معنی تأسی، پیروی. جس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی. توجہ فرمائی آپ نے، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی، ہمیشہ کے لیے نازل ہوئی. جو چیزیں وہ سب پہنچانے کے ذمہ دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب کہ جس کے میں ہر خشک و تر موجود ہے، جس میں ہر چیز موجود ہے. وہ کسی شخص نے تھوڑا سا ناسمجھی میں کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہ جملہ اگر کہیں تو نبی کو زیب دیتا ہے. اگر نبی کہے یہ بات تو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ نے اتارا ہے اور نبی پہ اتارا ہے اور نبی کو کل کائنات کا نبی بنایا ہے، نبی کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو کتاب میں ہے وہ نبی کے سینے دل و دماغ میں بھی ہے.
اگر ایسا نہ ہو تو دونوں میں تطابق نہیں ہوگا، مطابقت نہیں ہوگی۔ نبی کیسے بتائیں گے وہ بات جو نبی کے ذہن میں ہے ہی نہیں اور قرآن میں ہے؟ تو قرآن میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذہن میں ہے۔ اسی لیے یہیں سے یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور کہ نبی کا وصی بھی وہی ہوگا جسے کل کائنات کا علم ہو۔ اسی لیے مولائے کائنات قرار دیا گیا، کائنات کا مولا۔ لوگوں سے اپنا مولا بنانا ہضم نہیں ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کائنات کے مولا ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے کائنات کا مولا ہو، اللہ کی طرف سے جو کل کائنات کا مولا ہو، کل کائنات کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کا بھی، آخرت کا بھی۔ دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان کا بھی مولا، بے جان ہے ان کا بھی مولا۔ بھئی وہ چیز یاد ہے آپ کو یا نہیں کہ دیوار پہ قالین لٹکا ہوا، ہاں؟ دیوار پہ قالین لٹکا ہوا، قالین پہ شیر کی تصویر۔ اور وہاں بات ہوئی، بحث ہوئی اس بات پر، انہوں نے کہا اگر آپ اولی الامر ہیں تو اس کو کہیے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ کے کہا تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے، بس جو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک ایسی چیز کی فرمائش کی ہے جو ہونے والی نہیں ہے، یہ ہم جیسے ہوتے تو کہہ دیتے، لیکن جو نبی جیسے ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بہت قیمتی جملہ کہا ہے میں نے، جو ہم جیسے ہوں تو کہہ دیتے، جو نبی جیسے ہوں وہ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کو تو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ چاند کا اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے، پہاڑ کو اشارہ کریں تو اپنی جگہ چھوڑ دیں، درخت کے قریب سے گزر جائیں تو درخت جھک جھک کے سلام کرے، اگر کڑوے کنویں میں مزمزہ فرما دیں یعنی کلی کا پانی ڈال دیں تو وہ شیریں ہو جائے۔ جس کو اللہ نے یہ شان دی ہو اس کا نائب مجھ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی جیسا ہو تو ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبے میں ہم نے ایک دلیل دی تھی آپ حضرات کی، اور یہ خواہش تھی اور اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رہنا چاہیے۔ رب اشرح، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وہی لفظ ہے واجعل لی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلے دن اللہ نے یہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہی دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، واجعل لی، تو قرار دے میرا وزیر۔ تو موسیٰ جیسا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو قرار دے، اجعل لی وزیرن، میرا وزیر تو بنا دے۔ اچھا، نام بھی خود بتا رہے ہیں، رشتہ بھی بتا رہے ہیں۔ اخی، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ، یاد رکھیں گے؟ 20 کا عدد تو ایسا ہے کہ یاد رہ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ، طٰہٰ کا لفظ طٰہٰ یاسین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف و قرآنی القاب میں سے ہے طٰہٰ۔ اس نام سے ایک سورہ بھی ہے، اس سورہ کا نمبر کیا ہے؟ 20۔ اس کی آیت نمبر 25 سے دعائیہ کلمات شروع ہوتے ہیں۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سب ترجمہ میں گزشتہ خطبے میں پیش کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی مقصد ہے. اور اگر کوئی صاحب اس وقت موجود نہ ہو اور آج موجود ہے تو وہ سن لیں، اور جو حضرات اس وقت موجود تھے وہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. کیوں محفوظ رکھیں؟ کیوں محفوظ رکھیں اس کو بھی سن لیجیے. آج بتایا جا رہا ہے وہ اس لیے محفوظ رکھیں کہ ایک وہ آیت جو گزشتہ جمعے میں پڑھی تھی، میں نے پیش کی تھی، اور ایک وہ آیت جو آج کے خطبے میں پیش کروں گا، اگر یہ دو آیتیں ہمارے پاس ہیں، ہم سینکڑوں ہزاروں علماء کے مجمع میں سینہ تان کے آ سکتے ہیں اور اپنی حقیقت کو ثابت کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو ثابت کر سکتے ہیں قرآن مجید سے. اور دو نبیوں کے اقوال و فرامین، قول و فعل یعنی سنت سے. ایک حضرت موسیٰ، اللہ کا یہ جواب نہ آنا کہ موسیٰ میں نے تمہیں نبی بنایا ہے، با اختیار بنایا ہے، تمہیں نام بھی معلوم ہے، تمہیں کام بھی معلوم ہے، تمہیں فرائض بھی معلوم ہے، تم ذمہ داری بھی محسوس کر رہے ہو، تو مجھ سے کیوں دعا کر رہے ہو، تم بنا لو. یعنی نبی مرضی الہی کے مطابق بھی خود اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا. مرضی الہی کے، منشاء الہی کے، مشیت الہی کے مطابق بھی اپنے طور پہ نہیں بنا سکتا تا وقت کہ حکم نازل نہ ہو جائے. یعنی نبی بھی حکم الہی کا منتظر ہے. وہ سابقہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ ہو یا نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی عبادت پر ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کون لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کون لوگ نماز پڑھ رہے تھے؟ وہی تھے جنہیں یا صحابہ کہا جا سکتا ہے. جو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے صحابہ کی، اور اس ڈیفینیشن میں اہل بیت سر فہرست شامل ہیں، اس لیے کہ ان سے زیادہ صحبت کسی نے نہیں اٹھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ کوئی بیٹھا تو قریب بیٹھا، زانوں پہ نہیں بیٹھا، کوئی بیٹھا تو قریب بیٹھا، کاندھوں پہ نہیں سوار ہوا. تو ان سے زیادہ صحبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے زیادہ صحبت کسی نے نہیں اٹھائی، تو وہ بھی شامل ہے اس میں. وہی نماز میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے، میرے بھائی موسیٰ نے، بھائی کون سی، یہ کون سا لفظ ہے بھائی؟ کیا حضرت موسیٰ رشتے میں بھائی تھے؟ برادری، یعنی میں نبی وہ بھی نبی، میں تیری طرف سے وہ بھی تیری طرف سے. وہ بھی امت کے لیے ہادی بن کر آئے، مجھے بھی امت کے لیے ہادی بنا کے بھیجا. مجھے بھی صاحب شریعت بنایا، ان کو بھی صاحب شریعت بنایا. یعنی جو اس طرح میری برادری سے موسیٰ تھے، انہوں نے تجھ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے. واجعل، بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے اللہ کی سنت یہ ہے، وہ والی سنت جس کے لیے اللہ یہ فرما چکا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ باتیں، یہ جملے یاد ہونے چاہیے ہمیشہ آپ کو. اگر کوئی تکرار کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جملے آپ کو یاد ہو جائیں، آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہ جملے چار آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے دوست و احباب ساتھیوں کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، آفیسز میں، کاروباری مراکز میں جب کسی سے اس موضوع پہ بات ہو تو آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ یہ جملے اپنی زبان سے کہہ سکیں.
اس لیے دہرایا جاتا ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ ضرورت سمجھ میں آ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. بار الہ میرے بھائی موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرا بھی وزیر بنا دے، میرے اہل سے. بالکل وہی دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بِهِ أَزْرِي، اور ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. دعا ہو گئی، نماز تمام ہو گئی. لوگوں نے تو یہ دیکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک آیا. ملک آشنا تھا نہ آشنا نہیں تھا، دیکھا بھالا تھا جانا بوجھا تھا. ہاں، یعنی وہی ملک جو ہمیشہ وہی الہی لے کر آیا تھا وہ آ گیا. جناب جبرائیل امین علیہ السلام، اس طرح سے نام لینا چاہیے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. جو کم ظرف ان کو کمی کمینہ کہے وہ خود کمینی نسل کا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو صلوات پڑھیں محمد والے. جو پورا قرآن اللہ کی جانب سے لے کر آیا ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ نبی مکرم اس کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوں، اول ہی تا آخر ہی لا آخر ہی، شروع سے آخر تک اس کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوں، اور روز نزول آیات سے صبح محشر تک بلکہ اس کے بعد تک کے لیے جو کتاب اور جو آیتیں جو سورے مضبوط ہوں، محکم ہوں، اور وہ لے کے آنے والا کون ہے؟ جناب جبرائیل امین. جس جبرائیل کے پہلے لفظ جناب لگانا انسان کی شرافت کا تقاضا ہے، اور جس جبرائیل کے بعد امین کہنا اور پھر علیہ السلام کہنا، یہ جزو شریعت ہے، آداب شریعت ہے، آداب انسانیت ہے، آداب ایمان میں سے ہے. اس جبرائیل کے لیے بعض وہ لوگ جو خود کمی ہیں، کمینے ہیں، کمی اس کو کہتے ہیں جو کچھ اجرت لے کے تھوڑا سا کام کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، جو پنجاب کے چھوٹے شہروں کے یا دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، وہ یہ اصطلاح زیادہ سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. کمی اس کو کہتے ہیں، کمی یعنی کام کرنے والے. ارے یہ دیکھو کمی کس کا ہے؟ جو اللہ کا کام کر رہا ہے، جو نبی کا کام کر رہا ہے، جو حسن و حسین کا جھولا جھلائے، وہ کام کرنے والا. جو میرے آپ کے لیے وحی الہی لے کر نازل ہو، وہ کام کرنے والا. تو اس کا ادب آداب یہ ہے کہ پہلے کہیں جناب، پھر نام لیں جناب جبرائیل، پھر جبرائیل کے ساتھ لقب استعمال کریں امین، جناب جبرائیل امین. پھر اتنا ہی نہیں، علیہ السلام، ان پر سلام ہو. ہاں، یہ ہے ادب و آداب جس کا ہماری شریعت میں مقام یہ ہے کہ جناب کے ساتھ کہیں تو ہم ڈیگریڈ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر جناب نہ کہیں تو ہم منزل سے گرتے ہیں، اور اگر امین نہ کہیں تو اور زیادہ گرتے ہیں، اور علیہ السلام نہ کہیں تو بالکل ہی گر جاتے ہیں. اس کو بعض لوگ علل اعلان امام حسین علیہ السلام کے نام پہ برپا ہونے والی مجالس میں کمی کمینہ کہیں، تو ان کو اگر ہم کمینہ بھی نہ کہیں تو اس سے کم کیا کہیں؟ کوئی بتا دے. اس سے کم کیا کہیں؟ بہرحال یہ جزوی طور پہ درمیان میں بات آ جانے والی تھی. اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ فرشتہ آ گیا حضور اکرم سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کون سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ کون سمجھتا ہوگا کہ وہ فرشتہ اس وقت کیوں آیا؟ ادھر اللہ کے رسول نے محراب مسجد میں جماعت کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور ریفرنس دیا، جس طرح میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی اور اپنے لیے وزیر مانگا تھا، اسی طریقے سے میں بھی تجھ سے وزیر مانگتا ہوں۔ تفسیر کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، لیکن ہم نے پڑھی ہے، اور ہم نے پڑھی ہے اس لیے کتابوں میں موجود ہے، اور ایک میں نہیں ہے، ایک درجن سے زیادہ، درجنوں کتابوں میں موجود ہے، اور کسی ایسا نہیں کہ سابقہ کتابوں میں ہے موجودہ کتابوں میں نہیں، موجودہ کتابوں میں بھی سابقہ کتابوں میں بھی۔ فرشتہ نازل ہوا اور اس نے آیت پڑھنا شروع کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے۔ ہر ایمان لانے والا خوش ہو گیا ہوگا، ہاں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، پھر نماز پڑھنے والے بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ ہمارے اندر دو شرطیں پائی گئیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے والے پھر بہت زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ ساری شرائط ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، وہم راکعون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سب کو شامل کر کے پھر استثناء کر دیا، ایک ذات میں محصور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا ایک بات بتا دوں، ان کو زیارت نہیں پڑھنا ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ خود وہ ہیں کہ کائنات کے سب لوگ، بشر اور ملائکہ ان کی زیارت پڑھیں، تو وہ کسی کی زیارت نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھی اللہ کی اور عوام کی طرف رخ کیا کہ تم میں سے نماز کی حالت میں زکوٰۃ کس نے دی ہے؟ سینہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کشادہ ہے، ہاں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی کس کو کہہ دے گا، کسی میں ہمت تھی تو وہاں کہہ دیتے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ واضح ہو رہی ہے؟ بھئی اگر کسی میں ہمت تھی تو کسی کا نام لے دیتے کہ فلاں نے، لیکن وہاں مصداق ایک ہی تھا، ایک ہی ذات ایسی تھی جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی، بس لوگ بول پڑے کہ وہ ابھی علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ آپ نے یہ آیت سنا دی تو ولی کون ہوئے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور رسول بھی مومنین کا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی مومنین کا ولی ہے، اور پھر مومنین میں سے صاحب ایمان ولی ہیں، صاحبان ولی ہیں۔ اب ان میں سے نماز پڑھنے والوں کو لیا پہلے، یعنی رفتہ رفتہ اللہ نے بات آگے بڑھائی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک دم سے کچھ کہہ دینے سے چہرے فق ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ پہلا مرحلہ ایمان کا، تو ایمان ایسا کہ جس کے لیے نبی خود کہیں کل ایمان، جس کو کل ایمان کا لقب حاصل ہو، ایمان کی منزل میں وہ، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، تو ایسا نماز قائم کرنے والے کہ اگر نماز کی حالت میں دشمن وار بھی کر دے تو بے ساختہ، بے اختیار نہیں کہوں گا، سابق میں کچھ لوگ بے اختیار کہتے رہے ہیں
بے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ با اختیار ہوتا تھا. بے ساختہ، یعنی بے ساختہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. فی البدیع، جو جملہ نکلا اندر سے، دل و دماغ سے، فزت برب الکعبہ. کائنات میں کوئی دوسری اس کی مثال نہیں پائی جاتی. ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم نے اس موضوع پہ کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں نے آخری وقت میں کیا کہا، اور جو اہل فلسفہ ہیں وہ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی اور زندگی کا ماحصل کیا تھا، نچوڑ کیا تھا. آخری لمحے، کیونکہ مرتے وقت جب انسان کو پتا ہونا کہ میں مر رہا ہوں تو اس وقت پھر ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیتا ہے انسان. وہ نہیں سوچتی، وہ ہری ہری نہیں سوچتی. ہائے ہائے کیسے کہوں میں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتا، بس وہی کر سکتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں ہو. تو کامیابی اللہ کی نگاہ میں جو تھی اس کا ذکر کیا، فزت برب الکعبہ، یعنی جو شہادت حاصل کر کے اور فائز المرام سمجھے اپنے کو نماز کی حالت میں، وہ ہے کامیابی. فزت برب الکعبہ. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں. اب مجھے اس وقت مقصد فضائل پڑھنا نہیں ہے، پھر میں بتا دوں، آپ کو یاد دلا دوں گا مقصد کیا ہے میرا. یہ آیتیں پڑھنے سے مقصد کیا ہے، تاکہ آپ اس کیفیت میں آ جائیں، اس پوزیشن میں آ جائیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ کسی کے سامنے یہ بات پیش کر سکیں. 5واں سورہ یاد رہے گا؟ 5 کا عدد تو بھولنے والا نہیں ہے نا، ہاں؟ اور آیت نمبر 55. وہ ہے یہ، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. سورہ مائدہ جس کا نمبر ہے 5، آیت نمبر 55. اس میں خداوند عالم نے فرمایا اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور تم ایمان لانے والوں میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے وہ ولی ہے جس نے زکوٰۃ دی، ذرا حالانکہ وہ رکوع میں تھا. اب ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تو قبلے کی طرف تھا. ہاں، پوچھ کس سے رہے ہیں؟ ساتھیوں سے، نمازیوں سے، اہل ایمان سے. بھئی کوئی بھی فضیلت رکھ لے ان کے لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ان سے پوچھ رہے ہیں نا، اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس نے دی؟ سب نے بیک زبان کہا کہ زکوٰۃ علی نے دی ہے رکوع میں. معلوم ہوا آیت مولا علی کے لیے اتری، آیت مولا علی کے لیے اتری. توجہ، یہاں تک بات ہو گئی؟ اچھا، تو ولی کون ٹھہرے؟ اللہ، رسول. اب سے 15 سال پہلے، 15 اندازے سے میں کہہ رہا ہوں، اس میں کمی یا زیادتی کی گنجائش رکھیے گا ذہن میں. 15 یا 20 سال پہلے ایک اسٹیکر بفر زون میں چھپایا تھا ایک نوجوان لڑکوں کی انجمن نے. اس میں لکھا تھا لا ولی الا علی، لا ولی الا علی. سب تو خوش ہو رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کی توجہ تھی مولا علی کی طرف یا ان کی طرف جو ولی بننے کی کوشش کرتے رہے، ہے نا؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے لا ولی الا علی، یعنی ان کے ذہن میں کوئی اور تھا. ادھر اللہ فرما رہا ہے میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے. اور امت میں سے، ایمان لانے والوں میں سے وہ ولی ہے جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ذرا حالانکہ وہ رکوع میں ہو. تو وہ مولا علی کی ذات ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنے پہ جو اعتراض ہے لوگوں کو کہ ان کی اذان بھی اور ہے، لہٰذا یہ کچھ اور ہیں، کچھ اور نہیں ہیں. ان 73 میں سے ایک ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف فرمایا تھا.
تو جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اب ہمارا فرض بنتا ہے عزیزان گرامی، خطبہ جمعہ کے حوالے سے 2 جملے مجھے کہنے دیجئے اور سماعت فرما لیجئے کہ جن کا اللہ ولی ہو، جن کا رسول ولی ہو، جن کا علی ولی ہو، پھر علی کے بعد حسن ولی ہوں، حسن کے بعد حسین ولی ہوں، پھر زین العابدین ولی ہوں، اور اس طرح سے 12 ولی ہوں، اور 12واں پردے غیب میں ہو اور اس کے ہم انتظار میں ہوں، تو ہم انتظار کرنے کے قابل ہیں؟ بس اتنا سوال ہے. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ کے بتائے کہ ہم اس لائق ہیں، ہم نے بنایا ہے اپنے کو اس لائق؟ ہماری زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ ہم جا کے ان کی خدمت میں حاضری دیں اور ملاقات کریں اور 10 بوسی کا شرف حاصل کریں؟ ارے 10 بوسی تو بڑی چیز ہے، قدم بوسی کا شرف حاصل کریں. کیا اس قابل بھی ہم ہیں؟ اچھا یوں سمجھ میں نہیں آئے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت اگر ابھی اعلان ہو میری طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کہ آقا سیستانی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کی سب کی توجہ میری طرف سے ہٹ جائے گی، آقا سیستانی ہی تصور میں آ جائیں گے. ہاں ہوگا ایسا یا نہیں ہوگا؟ معلوم ہوا جب بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو اس سے چھوٹے سب تحت الشعاع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام سے ملنا ملاقات کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اور یہاں سے ہم جاتے ہیں زیارات کے لیے تو وہاں بھی مقبروں کی زیارات کر کے، روضوں کی زیارات کر کے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور علماء اعلام کی حفاظت فرمائے، ان کی زیارات کر کے آ جاتے ہیں دور سے. ذرا سوچئے کہ اگر کسی زائر سے یہ کہا جائے بھئی آپ جا تو رہے ہیں زیارت کے لیے، وہاں جناب حر سے آپ کی ملاقات ہوگی اور جناب حبیب سے ملاقات ہوگی، مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا، آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا. ذرا سوچئے کیا حالت ہوگی اس کی. ہاں ابھی محرم آنے والا ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس مرتبہ محرم میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی علیہ وعلی امامہ السلام سے ملاقات ہوگی آپ کی، تو کیسا لگے گا؟ یہ واقعی ہے نا. فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کی شہدائے کربلا میں سے کسی سے ملاقات طے کی جائے اور آپ کو بتایا جائے، کیسا لگے گا؟ کچھ کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ کیفیت کیا ہوگی، ہماری مزاجی کیفیت کیسی ہو جائے گی اس وقت؟ ہو رہا ہے اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب ان کے اوپر صدقے ہو جانے والوں سے ملاقات کرنے میں ہمارے سوچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو ذرا سوچئے کہ خود امام حسین علیہ السلام سے جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا. وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا، مگر یہ ضرورت ہے کلام کی اور گفتگو کی. اس بات کو نہیں، یہ سورہ زمر ہے، جھرمٹ. اب جلوس میں ہم لوگ اتنے شوق سے جاتے ہیں، ہاں، اور جلوس کے دن اتنا رش ہوتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ میدان حشر میں جب امام حسین علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے، 12 امام وہاں موجود ہوں گے، 4 معصومین علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے. خاص طور سے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، موضوع بنا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کو. امام حسین علیہ السلام کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ کیا اپنی جگہ پہ کھڑے رہ جائیں گے؟ بتائیے، رہ جائیں گے؟ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا، بالکل نہیں رہ سکتے. لپکیں گے ادھر اور پھر وہاں ایک جھرمٹ ہو جائے گا. اس کو زمر کہتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں زمر کہہ سکتے ہیں، سورہ زمر. چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ میدان حشر میں شیعہ امام حسین علیہ السلام کے شیعہ
جو ان کے شیعہ ہوں گے وہی چارتا معصومین کے شیعہ ہوں گے. وہ شیعہ ایسا جرمٹ بنائے ہوئے ہوں گے کہ جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی اور جنت جانا بھول جائیں گے. جنت میں جانے کی، داخلے کی اتنی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کی زندگی میں مقبرے کی زیارت کی اتنی تمنا رہی ہو، وہاں اصل حسین سامنے موجود ہو تو کیا کیفیت ہوگی. چنانچہ روایات میں ہے اور اہل تفسیر نے بھی لکھا ہے اور اہل سیر نے بھی لکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ امام حسین کو اس طرح سے گھیرے ہوئے ہوں گے جس طرح سے ایک مثال دی جاتی ہے کتابوں میں کہ جس طریقے سے شہد کی مکھیاں چھتے پہ لدھی ہوئی ہوتی ہیں نا، ذوالجناح پہ جب اتنا لپٹ جاتے ہیں، تابوت پہ اتنا لپٹ جاتے ہیں، تو حسین سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا. اب آپ سوچئے اس مقام پر، یہ میں نے اس لیے منظر کشی کی اتنی، یہ سوچئے کہ کیا ہم اتنے پاک و پاکیزہ ہیں؟ حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، غیبت سے، جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے، عیاری سے، بدماشی سے، اسراف سے، دھوکہ دہی سے پاک ہیں؟ وہ اس دنیا کی طرح سے آزادی وہاں نہیں ہوگی. یہاں تو کافر بھی کہہ رہا ہے ہم حسینی ہیں، یہاں مشرک بھی کہہ رہا ہے ہم حسینی ہیں، یہاں منافق بھی کہہ رہا ہے ہم حسینی ہیں، یہاں فاسق بھی کہہ رہا ہے ہم حسینی ہیں، یہاں فاجر بھی کہہ رہا ہے ہم حسینی ہیں. وہاں صرف حسینی ہی حسینی کہہ سکے گا. میں نے اپنی پوری قوت استعمال کر لی جتنی میں کہہ سکتا تھا. اب اگر سمجھنے والوں نے سمجھ لیا تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ذہنوں محفوظ رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اگر نہیں سمجھ سکے، نہیں سمجھا سکا میں، تو مجھے معاف کر دے اللہ بھی اور آپ بھی. عزیزان گرامی، یہی معاملہ اس دنیا میں امام زمانہ علیہ السلام کا ہے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہی کیفیت اس زمانے میں امام عصر کے بارے میں سوچ لیجئے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو کون قریب جا سکے گا، کون کہہ سکے گا کہ میں آپ کا ہوں؟ جو واقعی ان کا ہوگا وہ کہہ سکے گا. اس جملے کا جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ظاہری، وہی معنوی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اس جملے کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کی معنویت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. عزیزان گرامی، پاک کیجئے، پاک کیجئے. جس طرح کپڑے کو پاک کرتے ہیں، بدن کو پاک کرتے ہیں، ہاتھوں کو آج کل ہاتھ صابن سے ہاتھ دھوئیے 10 سیکنڈ تک، 20 سیکنڈ تک. ارے میں خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہتا ہوں، دل و دماغ کو دھو لیجئے. اس میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، فسق نہ ہو، فجور نہ ہو، نفاق نہ ہو، خباثت نہ ہو، ضلالت نہ ہو، گمراہی نہ ہو، کجی نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو. ہوس، وہ ہم عرب میں رہیں نا تو اصل لفظ ہوسی ہے، اردو میں حوث کہتے ہیں. ہرس و ہوس نہ ہو. ان تمام چیزوں سے جو پاک ہوں گے ان کو وہ بلائیں گے تم ہمارے قریب آؤ. اور جن کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کو عجب نہیں کہ کہا جائے ان کو پرے ہٹاؤ. عجب نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا. ان کو پرے ہٹاؤ. چنانچہ کچھ دھکیلنے والے بھی ہوں گے پیچھے کی طرف، کچھ آگے کی طرف کھینچنے والے اور بلانے والے بھی ہوں گے. حوض کوثر پہ بھی یہ منظر ہوگا. بہت لپکیں گے لوگ. ایک تو پیاس لگی ہوگی، دوسرے پھر حضور کے ہاتھ سے
زندگی بھر پڑھتے رہے، کہتے رہے کوثر 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 کوثر، اور کہتے رہے کوثر وہ نہیں، وہ ہے کوثر، حوض کوثر۔ اللہ نے حوض کوثر نہیں کہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الحوض الکوثر نہیں کہا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ حوض کوثر نہیں، کوثر یعنی خیر کثیر۔ جناب سیدہ کی ذات مبارک، مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، امامین حمامین شریفین نیرین حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس، یہ تمام اولیاء اللہ ائمۃ الدین، ان سب کے ساتھ ہمیں محشور ہونا ہے تو ان کی صفات کو اپنانا ہوگا۔ ان کی صفات کا نچوڑ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اختیار کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تقویٰ کے معاملے میں دوسرے آپ سے آگے بڑھ جائیں۔ وہ ہو تو نہیں سکتا، مگر سمجھیں گے تو حلیہ بنا کر، تو حلیوں پہ پہلے فیصلے ہو چکے، اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن ظہور ایمان کے بعد حلیوں پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ داڑھی بے شک دیکھی جائے گی، بڑی داڑھی نہیں دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی داڑھی کے پیچھے ایمان بڑا ہو، بڑی داڑھی کے پیچھے بے ایمانی بڑی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہمارے ان چند کلمات کو قبول فرما، اور جو عبادت بجا لانے اور جس عبودیت کا اقرار کرنے اور جو سجدے اور رکوع تجھے کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کو قبول فرما، ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں وہ توفیق عنایت فرما دے۔ بار الہ دعا کریں، دل کی گہرائی سے دعا کریں، بار الہ ہمیں وہ توفیق عنایت فرما دے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے شایع نشان ہو کر ان کے قریب جا سکیں۔ بار الہ ہمیں ان کا بننے کی اور ان کے ذریعے سے اپنا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو مومنین ہیں موجود ہیں ان کے، اور جو موجود نہیں ہیں ان کے، سب کے لیے دعا کیجیے۔ بار الہ جن جملہ مومنین و مومنات کو کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ بار الہ ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرما، وہ عقل سلیم عطا فرما جس کی ہم مومن کو ضرورت ہے۔ بار الہ شیطان جو ہمیں بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، ادھر سے ادھر ہٹاتا ہے، ابھی بھی اس کڑے وقت میں بھی جو اس وقت کانٹے کی دعا کی جا رہی ہے، اس وقت بھی کچھ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امت انک انت العزیز الحکیم۔